زبان کی حفاظت کے عنوان سے چند باتیں آپ کی سماعت کے حوالے کرنا چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین میری زبان کو سچائی کا نور عطا فرمائے اور ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ میرے محترم، اللہ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بات زبان سے نہیں نکالتا ہے، اس کے اوپر ایک محافظ تیار بیٹھا ہے۔ یعنی جو بات میں اور آپ اپنی زبان سے نکالتے ہیں، جو گفتگو کرتے ہیں، تو ہمارے دونوں کندھوں پہ کرامن کاتبین دو فرشتے بیٹھا دیے گئے ہیں۔ یعنی جو بھی ہم گفتگو صادر کرتے ہیں، اپنی زبان سے نکالتے ہیں، اس کو فرشتہ نوٹ کر لیتا ہے، اس کو فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ اس قرآن کی آیت کے تحت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ بندہ اگر بیماری کے عالم میں یعنی واویلا کرتا ہے، چلاتا ہے، یعنی جو کچھ بھی کرتا ہے، فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ یعنی بندہ اپنی زبان سے کلمہ خیر کہتا ہے، اس کو بھی فرشتے لکھ لیتے ہیں، یا اپنی زبان سے غلط جملہ بیان کرتا ہے، گالی دیتا ہے، فرشتے اس کو بھی نوٹ کر لیتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو یہ چاہیے کہ میں اور آپ اپنی زبان کو کنٹرول کریں، یہ سارے فتنے کی جڑ ہے۔ اور بندہ کل قیامت کے دن جو جہنم میں جائے گا، سب سے زیادہ جو لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے وہ اپنی زبان کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارے جسم کے اعضاء بدن کے آگے ہاتھ جوڑ کے التجا کرتے ہیں کہ آج کوئی ایسا کام نہ کرنا، یعنی سنبھل کر رہنا، اس لیے کہ تو بولتی ہے اور تیرے کہنے پہ کل قیامت کے دن ہمارے جسم کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بندہ زبان سے بہت کچھ بول دیتا ہے، لیکن ٹھکائی اور پٹائی جو لگتی ہے جسم کو لگتی ہے، زبان کو کوئی نہیں چھوتا ہے۔ تو حدیث کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جسم کے اعضاء جو ہیں زبان کے آگے کہتے ہیں کہ آج کوئی ایسی غلطی نہ کرنا کہ کل قیامت کے دن مجھے جہنم میں جلنا پڑے۔ تو میرے بھائی، مجھے اور آپ کو اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ ہماری زبان سے کہیں ایسے جملے نہ نکل رہے ہوں جس کی ضد میں اور آپ آ جائیں۔ ایک حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے کلمہ خیر نکالنا چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے کلمہ خیر نکالے۔ یعنی اس کی زبان سے جب بھی کوئی گفتگو صادر ہو رہی ہو، جب بھی کوئی بات کر رہا ہو تو خیر کی بات کر رہا ہو۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے، اس کی توفیق نہیں ہے کہ وہ اچھی بات نہیں کہہ سکتا ہے، بھلی بات نہیں کہہ سکتا ہے، تو فرمایا کہ پھر اس سے بہتر ہے کہ وہ خاموشی اختیار کر لے۔ اگر وہ بندہ اچھی بات کرنے کی قابل نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ پھر خاموشی اختیار کر لے۔ خاموشی سب سے بہترین دولت ہے، سب سے بہترین دولت ہے، لیکن آج میں اور آپ اس پہ پورے نہیں نظر آتے ہیں۔ جہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں شروع ہو جاتے ہیں۔ تو خاموش رہنا سیکھیں میرے دوستو، خاموشی میں نجات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من صمت نجا، جو خاموش ہوا اس نے نجات پا لی۔ ایک نوجوان تھا، استاذ کے پاس پڑھنے گیا، تو استاذ جو نوجوان تھا وہ بادشاہ زادہ تھا۔ استاذ صاحب نے ایک حدیث سنائی، من صمت نجا، جو خاموش ہوا وہ نجات پا گیا۔ یہ شہزادہ تھا، خاموش ہو گیا۔ اب بادشاہ کو فکر لاحق ہوئی کہ بیٹا بولتا کیوں نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے؟ بیٹا خاموش ہو گیا۔ تو بہت سارے حکیموں کو بلایا کہ میرا بیٹا بولتا نہیں ہے، میرا بیٹا بات نہیں کرتا ہے، کیا مسئلہ ہے؟
تو کسی حکیم نے کہا کہ اس کو یہ دیا جائے، کسی اور نے کہا اس کو یہ دیا جائے، ایک حکیم بولا اس کو سیر پر بھیجا جائے، گھومنے کے لیے بھیجا جائے۔ اب ایک خادم کو لے کر اس کے ساتھ میں سیر پر بھیجا، اور بادشاہ معمول کے مطابق روز رپورٹ لیتا تھا کہ آج میرا بیٹا کچھ بولا کہ نہیں، روز رپورٹ لیتا تھا۔ ایک دن خادم اور یہ شہزادہ ایک گھنے درخت کے سائے سے گزرے تو دیکھا کہ ایک گھنا درخت ہے جس میں پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک شکاری آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں تیر بھی ہے، کمان بھی ہے۔ وہ شکاری نزدیک آتا ہے اور پیڑ میں جھانکتا ہے، دیکھتا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا ہے، تو شکاری آگے بڑھ جاتا ہے۔ شکاری جو ہی آگے بڑھتا ہے تو پرندے کی آواز آتی ہے چہچہانے کی۔ اب شکاری واپس پلٹتا ہے، پھر غور سے دیکھتا ہے، تعقب کرتا ہے، تو پھر داغ کے تیر مارتا ہے، تو پھر ایک فاختہ پھڑپھڑاتی ہوئی زمین پہ گرتی ہے۔ تو یہ جو بادشاہ کا جو بیٹا تھا، شہزادہ، جو اب تک خاموش تھا، اس کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے، صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول، آپ نے سچ کہا۔ اب یہ دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے پھر رپورٹ لی، کیا میرا بیٹا آج کوئی کلام کیا؟ تو کہا ہاں آج ایسا ایسا ماجرا ہوا، ایسی ایسی باتیں ہوئی ہیں۔ تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ قصداً خاموش ہوا ہے، تو بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کو الٹا لٹکایا جائے اور کوڑے مارے جائے۔ اب بادشاہ کے بیٹے کو الٹا لٹکا دیا گیا، اب کوڑے مارے جا رہے ہیں، تو بادشاہ کا بیٹا پھر چیخا اور پھر کیا اپنی زبان سے کہتا ہے، صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول، آپ نے سچ کہا۔ فاختہ بولی، فاختہ ماری گئی، میں بولا، میں بھی مارا گیا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا اس نے نجات پا لی۔ تو خاموشی جو ہے بہت بڑی دولت ہے، یہ ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتی ہے، بلکہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دے سکتی، اس بندے کی تقریر بھی فائدہ نہیں دے۔ سارے فساد کی جو جڑ ہے یہ زبان ہے، جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اس زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ تم مجھے زبان کی ضمانت دے دو، میں محمد تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اگر میں اور آپ اپنی زبان کو کنٹرول کر دیں، کسی کو کمینہ کہنا کتنا آسان ہے، کسی کو ذلیل کر دینا، کسی کو کمینہ کہنا، کسی کو گالی دینا بڑا آسان ہے، آسان لفظوں میں کہہ دیتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اس کو پروف کرنا آپ کو مہنگا پڑ جائے گا۔ یہ زبان جھوٹ بھی بولتی ہے، یہ زبان غیبت بھی بولتی ہے، یہ زبان بہتان بھی لگاتی ہے، یہ زبان گالی بھی بکتی ہے، یہ زبان دو آدمیوں کے درمیان دیوار بھی کھڑی کرتی ہے، یہ زبان جو ہے رشتہ داروں کو آپس میں توڑ دیتی ہے۔ تو سارے گناہوں کی جڑ جو ہے یہ زبان ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تم مجھے زبان کی ضمانت دے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو میں اور آپ اپنی زبان پہ قابو پائیں، زیادہ گفتگو نہ کریں، اس لیے کہ جب زیادہ گفتگو ہوتی ہے تو اس میں جھوٹ بھی نکلتے ہیں، بیجا باتیں بھی ہوتی ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتانے جا رہا ہوں، اس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور ایک محدث گزرے ہیں امام ابو داؤد رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ احادیث کو زبانی یاد کیا۔ کتنی حدیث؟ 5 لاکھ احادیث کو زبانی یاد کیا، اور اس کا پھر سمرائز کیا، اس کا خلاصہ تیار کیا، تو میرے پاس بطور خلاصہ 4000 حدیث باقی رہ گئی۔ پھر میں نے اس کا خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس 400 حدیث باقی رہ گئی۔ پھر میں نے جب اس کا خلاصہ تیار کیا، اس کا سمرائز کیا، تو میرے پاس صرف 4 احادیث باقی رہ گئی۔ یعنی 5 لاکھ احادیث کا خلاصہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ ان 4 حدیث میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی، کہ ہر اس شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو، بیجا بات کو چھوڑ دے۔ کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے، یعنی جس کام سے نہ دنیاوی فائدہ ہو رہا ہو نہ دین کا فائدہ ہو رہا ہو تو اس کام کو چھوڑ دے۔ اگر آپ دنیا کے کام میں لگے ہیں اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، لیکن ایسے بھی کام ہوتے ہیں فالتو وقت ہم اپنا ضائع کر رہے ہیں، یعنی کوئی
اپنی زندگی کا کوئی شیڈول نہیں ہے، ہم نے اپنی زندگی کا کوئی ایک ٹائم ٹیبل نہیں بنایا ہوا ہے، روٹین نہیں ہے ہماری کہ ہمیں اپنا کون سا وقت کہاں استعمال کرنا ہے، کون سا وقت کہاں خرچ کرنا ہے۔ ہم فالتو میں اپنے وقت کو یوں ہی ضائع کر رہے ہیں، گھوم کر یا پھر گلیوں میں چوراہوں پر بیٹھ کر یا پھر سوشل میڈیا کے اوپر بیجا وقت ہم صرف کر رہے ہیں۔ تو وقت کو ہم قیمتی جانیں، اس لیے کہ بلکہ امام شافعی فرماتے ہیں الوقت سیف قاطع، وقت جو ہے کاٹ دینے والی تلوار ہے۔ اگر ہم وقت کو نہیں کاٹیں گے تو وقت ہمیں کاٹ دے گا۔ اگر ہم وقت کا اگر ہم صحیح استعمال نہیں کریں گے، وقت کا صحیح استعمال نہیں جانیں گے تو وقت ہمیں کاٹ دے گا، زندگی یوں ہی گزر جائے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اور آپ بڑے ہو رہے ہیں، یقیناً میں اور آپ حقیقت میں چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جو ہماری زندگی اللہ نے دی ہے اس میں سے اضافہ نہیں ہو رہا بلکہ اس میں کمی ہو رہی ہے، ہم دن بدن قبر کے منہ میں چلے جا رہے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو وقت کی جو قدر کرنی ہوگی اور بیجا کام سے بیجا بات سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔